ذیشان ستی، ذیشان السلام علیکم عامر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر آ رہی ہے، آپ سنائیں خیریت؟ الحمدللہ، اللہ پاک کرم۔ اچھا عامر بھائی، ایک تو آپ کے لیے وہ روایتی ہوگی تعریفی جملے، لیکن میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ میں فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا مجھے موقع ملا ہے۔ 1.5 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی پوری ٹیم کو اسی طرح جوش و جذبے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، دوسرا عامر بھائی، میرا آپ سے ایک سوال ہے یہ کہ میں اکثر نا ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ایسے خلاف دین کام، خلاف شرع، خلاف تہذیب، خلاف روایات، اگر کوئی ہم ایسے اقدامات دیکھیں تو جب ان سے آرگومنٹ کیا جائے تو اکثر ہمیں یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ یار تم لوگ تو بڑے شدت پسند ہو، تم لوگ تو بڑے کنزرویٹو ہو، اسلام تو بڑا آسان دین ہے اور تم لوگوں نے اپنی طرف سے سختیاں پیدا کی ہوئی ہیں، بلا بلا بلا۔ میں اس کی تمیز میں نہیں جانا چاہ رہا، اس کی تفصیل میں، لیکن یہ آرگومنٹ ملتا ہے ہمارے لبرلز کی طرف سے کہ یہ سب فرسودہ نعوذ باللہ اس قسم کے خیالات ہیں کہ جو آج کل کی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اسلام میں لبرلزم ایگزسٹ کرتا ہے، یا اس کو اس طرح سے کہہ لیجئے کہ کیا ایک مسلمان وہ لبرل بھی ہو سکتا ہے یا کنزرویٹو بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی تعریف بیان کی گئی ہے؟ بہت شکریہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ یہ حال ہے کئی جگہ پر مسلمانوں کا، انفارچونیٹلی۔ یہ جو بیجا قسم کی جذباتیت اور اشتعال پسندی ہے، اس نے ملحدوں کی زبانوں کو ایک ایک گز اور لمبا کر دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ کسی قسم کا کوئی ہمارے معاشروں کے اندر غلط نہیں ہو رہا، بے جا پابندیاں نہیں لگ رہی، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے ہمارے کئی متشدد لوگ ان کو بھی حرام کیے نہیں بیٹھے ہوئے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم نے پاکستان یا انڈیا کے معاشروں میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنا پرسنل ایک دین بنا کر زبردستی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور کچھ اننیسیسری چیزوں کو زبردستی دین کا حصہ بنا دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ ضرور کرنا ہے، اس کے بغیر معاملہ کوئی نہیں، حالانکہ ان کا دین کے اصل یا اصول یا ضروریات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ چیزیں نیگیٹو سائیکالوجی پیدا کرتے ہیں معاشرے کے اندر، خاص طور پہ یوتھ کے اندر۔ یوتھ جب دیکھتی ہے کہ یار ان لوگوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی، کدھر لکھا ہوا ہے کیا ہے، اور ان کے منہ چپ کروائے بند کروائے جاتے ہیں یا اس طرح کی بات کی جاتی ہے، وہ پھر وہ نیگیٹو ہو کر دوسری جگہ پر جاتے ہیں جہاں ان کو بولنے کا موقع ملے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے۔ رہا مسلمان لبرل ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا، لبرلزم کو جس طریقے سے ویسٹرن لابی ڈیفائن کرتی ہے، تو اس طرح کے لبرلزم سے تو ہم توبہ کرتے ہیں۔ اوریجنل ورڈ جو لبرل ہے اس سے بھی ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے چونکہ لبرلزم جس ڈیفینیشن کے اعتبار سے پاپولرائز ہو چکا ہوا ہے، تو اس کا تو اسلام سے دور دور تک تعلق کوئی نہیں۔ اسلام عبد کا کانسیپٹ دیتا ہے، عبد اور لبرلزم یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ عبد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ کا سلیو ہو، مسلم بائی ڈیفینیشن مطلب ہوتا ہے جو اپنی ول کو سرنڈر کر لے اللہ کی ول کے سامنے۔ وہ لبرل ہو کیسے سکتا ہے؟ اگر یہ کہیں یہ جملہ بول رہا ہوں، اگر یہ کہیں آزادی فکر یا آزادی سوچ یا یہ، تو میں بینگ اچھا مسلمان، میری فکر آزاد ہے، مجھے کسی نے نہیں اڑنے سے منع کیا ہوا، کسی نے سوچنے سے کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی، میں سوچتا ہوں۔ ہاں البتہ یہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں دنیاوی اعتبار سے بھی میرے لیے محدود ہو جاتی ہیں، تو وہ دینی اعتبار سے بھی محدود ہیں اور وہ میری بہتری کے لیے ہیں۔ اب ایک لبرل گاڑی نکال کے نکلے اور سامنے ریڈ سگنل ہو، تو وہ کہے نا جی میں لبرل ہوں، میں جا رہا ہوں، ماریں گے جوتے، ہاں، اور اسی گاڑی کے نا پیچھے باندھ کے لے کے جائیں گے تھانے، 7 چپیڑیں علیحدہ، ٹھیک ہے نا؟ ادھر لبرٹی آپ کی نکل جائے گی ریڈ سگنل کے اوپر، وہاں گاڑی پہ سپیڈ دی تو ادھر کیوں نہیں بولتے؟ تو جب دنیا کے معاملات میں حدود کو اپنے لیے ہی بہتر تصور کر کے چند کنڈیشنز کو، چند باؤنڈریز کو اپنی بہتری کے لیے اپنایا ہوا ہے، تو پھر اسلام کی دفعہ چیخیں کیوں مارتے ہو، پٹک پٹک کیوں کرتے ہو؟ اسلام کی باری اس وقت بھی انسان کے پتر بنو۔ یہ صرف دل کی بات ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے۔ جہاں اپنے فائدے نظر آتے ہیں وہاں پابندیاں لگاتے ہیں۔ کیا لبرل
اپنے 15-16 سال کے بچے کو کسی ڈرگی کے ساتھ بیٹھنے دے گا؟ میں دیکھتا ہوں نا کتنا بھی لبرل کیوں نہ ہو، بیٹھنے دے گا کسی ڈرگ ایڈکٹ کے ساتھ؟ نہیں بیٹھنے دیتا، چاہے گریبان سے پکڑ کے لے کے جانا پڑے۔ کیوں لے کے جاتا ہے؟ لبرل ہے نا، تو بہیو کر لبرل کی طرح۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سرٹن جگہ پر ہماری لمٹ ہے۔ مسلمان بھی اسی طرح ہی سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ نے میرے لیے جو قانون سازیاں حدود بندیاں کی ہیں میرے لیے اس میں بہتری ہے۔ تو فرق کیا ہے پھر؟ یہ تم لبرل کیا ہے تمہارے پاس؟ تم بھی اپنی عقل کے غلام ہو، ہم سب کے بنانے والے کے غلام ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس چیز کے اوپر، یاد رکھو۔ جس طرح ایک ایسی اولاد کو جس کا باپ بہت فیمس، بہت پاورفل، بہت رچ ہو، اس کو اپنے باپ پر فخر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے خالق کے اوپر فخر کرتے ہیں، وہ ہمارا بنانے والا۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، مسلمان کا اور لبرلزم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان جب اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ گرچہ گویم مسلمانم ہاں دانم مشکلات لا الارا، اقبال کہتا ہے کہ جب میں خود کو مسلمان کہہ لیتا ہوں مجھے سمجھ پڑ جاتی ہے کہ مجھے اب پابندیاں فیس کرنی ہیں، مجھے اپنے سر کو جھکانا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے خداؤں کے سامنے لوگ جھکاتے ہیں اپنی خواہشوں کے سامنے، اس مالک کے سامنے جھکو جس نے سب کو بنایا ہے، فخر بھی ہوگا۔ دنیا کے بتوں سے آزاد کر دے گا تم کو، اس سے زیادہ آزادی کیا ہے؟ جو دنیا کی لذتوں اور خواہشوں کے غلام بنے بیٹھے ہیں، کیا اس سے آزاد نہیں کرتا اسلام تمہیں ایک ایسے خالق کا غلام بناتا ہے جو سب کا مالک ہے۔ اس سے بہتر کون جانتا ہے تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ یہ چیز ہے۔ اس پر مجھے بتاؤ صحیح، کچھ ٹھنڈی عقل کے ساتھ سوچے، اس کو یہ بات ہضم نہ ہو تو اس کے پیٹ کا مسئلہ ہے، پھر اس کو دیسی گھی ہضم نہیں ہو رہا، وہ اپنا علاج کروائے۔ اگر نہ اس سے معقول بات ہے کیا کہ جب تم نے اس تصور کو مان لیا کہ کوئی بنانے والا ہے، اس کے غلام نہیں بنو گے تو کس کے بنو گے؟ بھلا مخلوق بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ جی میں نہیں مانتی تمہاری، ہاں تیری ایسی کی تیسی، نہ مان کے جانا کدھر ہے؟ یہ چیز ہے میرا بھائی۔ ٹھیک ہو گیا بھائی نشان بھائی؟ جی جی بہت شکریہ عامر بھائی۔ میں آخری بات یہ کروں گا کہ اس طرح سے نا دیکھیے، جیسے ہمارا اس میں بہت سے ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں، ایون کہ جو ہمارا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس میں تو لبرلزم کی آڑ میں بے حیائی کو، ولگیرٹی کو اس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ماڈرنائزیشن ہے، جبکہ اصل میں یہ ڈی ہیومنائزیشن ہوتا ہے کہ اچھائی کی پیکنگ میں آپ ایک بری چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں اور وہ نئی نسل اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، ان کے قلوب و اذہان میں وہ چیز منتقل ہو رہی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کون سا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے۔ بہرحال عامر بھائی بہت شکریہ سر، آپ نے موقع دیا، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔